آج آپ کو نا میں ایک سٹوری سناتی ہوں، ٹھیک ہے، ٹائم کی حوالے سے، کہ ٹائم کتنا اہم ہوتا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ٹائم کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک نا بادشاہ تھا اور ایک غریب آدمی تھا۔ اب جو بادشاہ تھا نا، اس نے اس غریب آدمی سے پوچھا کہ تم کوئی کام کر کے پیسے کیوں نہیں کماتے، امیر کیوں نہیں ہو جاتے، تم کیوں غریب ہو اتنے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی کام ہی نہیں دیتا، جس کو کہتا ہوں وہ کہتا نہیں بھی تم تو بہت لیزی ہو، تم صحیح سے کام نہیں کرتے، اس لیے تمہیں کام نہیں دیں گے ہم۔ اس بادشاہ نے کہا چلو میں تمہیں کوئی کام دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں ایک، ٹھیک ہے، ایک آپ کو اپرچونٹی دیتا ہوں امیر بننے کی، ریچ بننے کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ کل صبح صبح جب سورج طلوع ہوگا، نیا دن چڑھے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں آنا ہے میرے پاس، اور پھر میرے جو ہے نا گولڈ کوائنز جو ہیں میرے پاس، ان میں سے آپ جتنے چاہو لے لینا، لیکن میری ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سن سیٹ ہونے سے پہلے لے سکتے ہیں، اگر سورج غروب ہو گیا نا تو پھر نہیں آپ لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان ہے، اتنا لمبا تو دن ہوتا ہے، کتنی صبح صبح دن چڑھ جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے اور اتنا دیر بعد جا کے غروب ہوتا ہے، میں تو بہت سارے اکٹھے کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ صبح اٹھا اور وہ چلا گیا، محل چلا گیا۔ محل گیا تو اس نے کہا، بادشاہ سے کہا مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، پہلے مجھے کوئی کھانا شانا تو دیں، میں غریب آدمی ہوں، پہلے کھانا تو کھلائیں مجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بادشاہ نے اسے کھانا وغیرہ دیا، اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو کھانا کھلا دو۔ اس نے اتنا مزے کا کھانا دیکھا نہیں تھا، اس نے سدا سارا کھا لیا۔ جو زیادہ سارا اس نے کھا لیا نا تو اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ سو گیا تو کافی دیر وہ سوتا رہا۔ ہاں جی، تو اس نے کہا کہ وہ جب سو کے اٹھا نا، جب اس کی نیند پوری ہو گئی تو کافی ابھی ٹائم پڑا تھا سورج غروب ہونے میں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب نا میں کیا کرتا ہوں کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو سورج سن ہے وہ سیٹ ہونے میں بہت ٹائم ہے، تو میں تھوڑا سا محل کی سیر سور کر لیتا ہوں۔ وہ اٹھا، اس نے اٹھ کے ذرا محل کی سیر کی، کبھی اس جگہ پہ جا، کبھی ادھر جا، سارے سیر سور کرتا رہا۔ اس کے وہ باغ تھے، بڑے بڑے محل میں باغ ہوتے ہیں، وہ ان میں پھرتا پھرتا رہا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ شام ہونے والی ہو گئی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اوئے یہ کیا ہو گئی، یہ تو اندھیرا ہو رہا ہے، اب تو ٹائم گزر گیا تھا۔ پورا دن اس نے اسی طرح ویسٹ کر دیا اور اس نے ایک گولڈ کوائن بھی نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا بھلا اس نے اس لیے نہیں لیا کہ اس نے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دیا۔ وہ انجوائے کرنے لگا رہا، وہ کھانے پینے لگا رہا، وہ سونے لگا رہا، وہ سیریں کرنے لگا رہا، اور اس نے کیا کیا، اس نے ٹائم، جس کام کے لیے اس کو ٹائم دیا تھا نا بادشاہ نے، وہ ٹائم اس نے اویل ہی نہیں کیا، اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو ہمارے لیے اس سٹوری میں کیا لیسن ہے؟ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہر روز ایک دن دیتے ہیں، ہے نا؟ جب رات ہوتی ہے اور صبح اٹھتی ہے تو ہمیں ایک پورا دن ملتا ہے نا، تو وہ دن ہمیں کس لیے ملتا ہے؟ کہ ہم اس میں اس انسان کی طرح کوئی گولڈ کوائنز اکٹھے کر سکیں، یعنی اچھے اچھے کام کر سکیں، ہے نا؟ تو تاکہ ہم کیا ہوں، ایک اچھے انسان بن سکیں، سکسیسفل مین۔ یا ابھی تو ہم بچے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اچھا بچہ بننا ہے۔ کہاں کہاں بننا ہے؟ گھر میں اور اسکول میں، ہے نا؟ ابھی ہمیں کیا ہے، ہمارے پاس دو پارٹ ہیں، ہمیں دیے اللہ تعالیٰ نے، دو کردار ہیں ہمارے پاس۔ کون کون سے؟ ایک تو ہم گھر میں ہیں، گھر میں ہم نے اچھا بننا ہے، اپنے پیرنٹس کو اس کے سامنے ان کو خوش کرنا ہے، ان کے مطابق بننا ہے۔ اور دوسرا اسکول میں کامیاب ہونا ہے۔ ہاں جی، اسکول میں کامیاب ہونا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ٹائم کو، یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے نا، اسی میں ہم نے سب کرنا ہے۔ یہ ہمیں کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم اس میں کچھ کر سکیں۔ اگر ہم ویسٹ کر دیں گے، کچھ نہیں کریں گے اس میں، یا اس میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جن کا ہمیں الٹا نقصان ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، سکسیسفل نہیں ہوں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو بچے پورا سال پڑھتے ہیں، اچھا طریقے سے روز کا کام روز کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کو، وہ بڑے اچھے بچے بن جاتے ہیں، ہے نا؟ ٹاپ کرتے ہیں، فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں، ٹیچرز ان سے خوش ہوتے ہیں، پیرنٹس ان کو دعائیں دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔
کیونکہ انہوں نے اسی ٹائم میں کو اویل کیا, اسی ٹائم میں انہوں نے سب کچھ کر لیا. اچھا کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس وہی ٹائم ہوتا ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, اس ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہیں, کھیلنے میں لگے رہے, سونے میں لگے رہے, ہر ٹائم باہر پھرنے میں لگے رہے بس. تو کیا ہوا, پھر ٹیچرز بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں, ان کی رپورٹ بھی اچھی نہیں آتی, گریڈ بھی اچھے نہیں آتے ان کے, پیرنٹس بھی ان سے پریشان ہوتے ہیں. کیا فائدہ ہوا؟ تو پھر اللہ بھی تو خوش نہیں نہ ہوتے. جو بچہ اپنے پیرنٹس کو خوش نہیں کر سکتا, اپنے ٹیچرز کو خوش نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. پھر کیا ہو گیا نقصان؟ دنیا کا بھی نقصان ہو گیا اور آخرت کا بھی نقصان ہو گیا, ہے نا, کہیں بھی اس کو فائدہ نہیں ہوا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی ہم ایک کامیاب انسان بنے, بڑے ہو کر اچھے ہوں, اچھے لوگوں میں ہمارا شمار ہو, تو پھر کیا کریں, اور آخرت میں بھی اللہ کے اچھے بندوں میں ہمارا شمار ہو, نیک لوگوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائے, تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے اسی ٹائم کو جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اسی کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا, اسی میں ہم نے بہت سارے کام کر لینے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, ہمیں ایک لسٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے کرنے کا یہ کام ہے کہ آپ نے ایک کاپی لینی ہے, ایک پینسل لینی ہے, ٹھیک ہے, اور کیا کرنا ہے, وہ ساری چیزیں لکھنی ہیں اس میں جو آپ نے کرنی ہے پورے دن میں. ٹھیک ہے نا, جو آپ کو پورا دن کرنی ہوتی ہیں یا بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ لازمی کرنی ہے آپ نے. اگر وہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, کامیابی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا, تو آپ مجھے بتائیں, اب آپ بتائیں مجھے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو آپ کو دن میں کرنے ہیں لازمی. سب سے پہلے مجھے بتائیں گی ہاجرہ. ہاں جی بتائیں. کھیلنا ہے, ٹھیک ہے. ہاجرہ آپ دوبارہ سے ذرا بتائیے, آپ نے کیا کیا بتایا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ اسکول جانا ہے, اپنا ہوم ورک کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اور آئی پیڈ میں گیمز کھیلنا. ٹھیک ہے, چلیں گڈ ہو گیا. چلیں اب آپ, اور کون بتائے گا؟ آمنہ, عائزہ, خولا, خدیجہ, حفصہ, کون بتائے گا؟ حسان, ٹھیک ہے جی. حسان پڑھنا ہے, شاباش. اسکول کا کام کرنا ہے اور پڑھنا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, کھانا کھانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں اور بتائیں, کوئی کسی کے ذہن میں ان کے علاوہ کوئی اور چیزیں آ رہی ہیں تو وہ بتائیں. ہاں جی, وقت ایک قیمتی سرمایہ, ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں قرآن پڑھنے, نماز پڑھنے, دوسروں کی مدد کر کے اس کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے پورے ایک دن میں کون کون سے کام ہیں جو لازمی کرنے, جو نہیں چھوڑ سکتے, اور اگر ہم نے چھوڑ دیے تو ہم ناکام ہو جائیں گے دنیا میں. پہلے تو ہم نے صبح کی سب سے پہلے ہمیں فجر کی نماز پڑھنی چاہیے, اس کے بعد قرآن پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں مطلب کھانا کھانا چاہیے, وہ تو ہمیں دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے, اور ماما جو کام کریں وہ کرنے چاہیے. کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, نہانا چاہیے, وضو کرنا چاہیے, دانت برش کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, شاباش, بالکل صحیح ہے. اور چلیں کچھ دو تین چیزیں نئی آ گئی ہیں, اور بتائیں جو ابھی تک ہم نے, جو کسی نے نہیں بتائیں وہ بتائیں مجھے. شاباش. آمنہ آپ بتائیں. جی, گھر کی صفائی کرنا, گھر کی صفائی کرنا, گڈ, شاباش. اور ٹھیک ہے, کسی کی مدد کرنا, ٹھیک ہے. اور جی, اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی نہ کرنا. ہاں, لڑائی نہ کرنا. میں نے پوچھا کہ کیا کرنا. اپنے روم کی صفائی کرنا, اپنے روم کی صفائی کرنا, ہے نا, ہے نا. بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنا, ہاں ٹھیک ہے, کھیلنا بالکل ٹھیک ہے, اپنے بہن بھائی کے ساتھ کھیلنا, ویری گڈ, صحیح ہے.
ٹھیک ہے, چلیں یہ چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ کا ایک ٹاسک بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو ہوم ورک سمجھ لیں, آپ اپنا اس کو ٹاسک سمجھ لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے, اس میں آپ نے یہ سارے کام لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے نماز ہے, ضروری نہیں کہ جو میں ہی آپ کو بتاؤں وہی لکھیں, آپ ان کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے اپنے کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہوں یا ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے ہوں, لیکن بعد میں آپ کے ذہن میں آ جائیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ سارے کام جو ہیں وہ لسٹ لکھنی ہے پوری, ٹھیک ہے. میں آپ سے نیکسٹ ویک میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے کیا کیا لکھا ہے, ہر کسی سے پوچھوں گی اس نے اپنی لسٹ میں کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں جو میں ابھی بچوں نے بتائی ہیں, آپ سب نہیں, نماز, اسکول جانا, ہوم ورک کرنا, قرآن پڑھنا, کھانا کھانا, ٹھیک ہے, ماما کی ہیلپ کرنا, اپنے روم کو صاف کرنا, اپنی کبرڈ کو صاف کرنا, ٹھیک ہے, اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے اپنی جگہ پر سیٹ کر کے رکھنا, ٹھیک ہے. پھر اپنی صفائی کا خیال کرنا, ڈیلی دانت برش کرنا, ٹھیک ہے. اور ڈیلی کا نہانا, سردیاں تو ڈیلی تو نہیں نہاتے پھر ہم, ٹھیک ہے, پھر 1-2 دن کے بعد نہاتے ہیں, تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا, ٹھیک ہے. اور کسی کی ہیلپ کرنا بالکل کرنی چاہیے, اگر آپ ڈیلی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور اپنے کاموں میں اس کو لکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. کہ کوئی نیکی کرنا, ٹھیک ہے, کھیلنا, آپ اس میں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ موبائل دیکھنا یا آئی پیڈ دیکھنا, اس میں اچھی چیزیں دیکھنا, ٹھیک ہے. گندی چیزیں دیکھیں گے تو ٹائم ویسٹ ہوگا, اچھی چیزیں دیکھنا, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اچھی چیزیں دیکھنی ہے آپ نے جن سے آپ کو کوئی فائدہ ہو, ورنہ کیا ہے, وہ تو نقصان ہے اگر آپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ نے لسٹ میں لکھنی ہے, اور اس کے علاوہ بھی لکھنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہوں گی یا آپ کو کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جب لسٹ بن جائے گی نا آپ کی, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے اپنا, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ صبح میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے, اس کے بعد اٹھنے کے بعد اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں نے یہ کام کرنا ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک نماز پڑھنی ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں نے ناشتہ کرنا ہے, یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نے کوئی ہوم ورک بچتا ہے آپ کا وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے اپنی کوئی ریویژن کرنی ہے, دیکھیں آپ خود سے اس کو لکھیں گے آپ کے کس طرح آپ نے چیزوں کو مینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسکول جانے کا ٹائم ہے, پھر وہ آپ مینشن کریں گے, پھر اسکول سے واپس آ کے پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس سب ٹائموں کو, سب کاموں کو آپ نے ٹائم کے حساب سے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے آپ کا پورا کرنے کا کام ہے, یہ آپ نے کل کر لیں, پرسوں کر لیں, اور مجھے آپ واٹس ایپ پہ سینڈ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی پک بنا کے بھی سینڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سب نے یہ کرنا ہے آپ کل تک, یہ اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے. آپ 1 منٹ بیٹھیں گے نا, ماما کی ہیلپ لے لیں گے آپ ساتھ, ماما سے پوچھیں گے کہ ماما مجھے بتائیے میں نے کیا کیا کام دن میں کرنے ہوتے ہیں, تو ماما آپ کی ہیلپ کریں گی اور آپ بہت اچھا سارا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس ٹائم ٹیبل کو بنانا نہیں ہے صرف, اس کو فالو بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ کس لیے بنانا ہے, تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں, اور فالو کر کے کیا کریں, پھر ٹائم کو ضائع ہونے سے بچا سکیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ 1 منٹ کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے 1 منٹ کی لائف میں, مجھے کون بتائے گا 1 منٹ کی امپورٹنس, کیا امپورٹنس ہوتی ہے, چلیں اس کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں, ہم بہت سارے منٹ ویسٹ کرتے ہیں نا, 1 منٹ کیا کہ, ہے نا. ہم کہتے ہیں بس 1 منٹ ماما, بس 1 منٹ ماما, بس 1 منٹ کرتے سارا دن, ہے نا. ماما کہتی ہیں آئی پیڈ رکھ دیں, ہم کہتے ہیں 1 منٹ, اور پھر ہم کتنے منٹ ضائع کر دیتے ہیں, ہے نا. ماما کہتی ہیں اٹھ کے نماز پڑھ لے, ہم کہتے ہیں ماما 1 منٹ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں, اور کیا ہوتا ہے کتنے منٹ ضائع کر دیتے ہیں. اچھا, اب آپ 1 منٹ کی امپورٹنس کو سمجھیں. جیسے آپ نے کہیں جانا ہے, ٹرین پہ بیٹھ کے جانا ہے, اور آپ 1 منٹ لیٹ ہو گئے, تو کیا ہوگا, تو پھر آپ کو 10 منٹ ٹرین کا ویٹ کرنا پڑے گا. ہاں بیٹا, ہر جگہ پہ 10 منٹ کے بعد ٹرین نہیں آتی, پاکستان میں تو 10 منٹ کے بعد کوئی ٹرین نہیں جاتی, یہ ہانگ کانگ میں جاتی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, پھر آپ کی وہ ٹرین چھٹ جاتی ہے, اور بعض اوقات گھنٹوں آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, گھنٹوں ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. کتنا لاس ہو گیا آپ کے 1 منٹ کی وجہ سے, کتنے گھنٹے بھی آپ کے ویسٹ ہو گئے ساتھ. پھر آپ 1 منٹ کی امپورٹنس سمجھنا چاہتے ہیں, تو کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک آ گیا, تو وہ اگر اس کو ہم 1 منٹ لیٹ پہنچائیں گے نا ہاسپٹل, تو وہ بیچارہ فوت ہو جائے گا, ہے نا. تو ڈاکٹر کہیں گے کہ 1 منٹ پہلے فوت ہو گیا, وہ 1 منٹ کتنا امپورٹنٹ تھا اس کے لیے, ہے نا. اس طرح ہم سمجھیں کہ 1 منٹ کتنا زیادہ امپورٹنٹ اور کتنا زیادہ پریشیس ہوتا ہے. جیسے ابھی کلاس ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کچھ بچے بہت لیٹ آ رہے ہوتے ہیں, ہے نا,
کیوں لیٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ انہوں نے ٹائم کو مینج نہیں کیا ہوتا. تو پھر کتنا ان کا لاس ہوتا ہے, کتنا کچھ ہم سن چکتے ہیں جو وہ نہیں سن پاتے, ہے نا, ہوتا ہے نا ایسا, کتنی چیزیں ان سے رہ جاتی ہیں, مس کر بیٹھتے ہیں. اچھا اب 1 منٹ کو دیکھیں ذرا, ہم 1 منٹ کو نا اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 10 گھنٹے ہیں دن میں جس میں ہم نے کوئی کام کرنے ہیں, کچھ تو ہم سونے کے لیے ٹائم دیتے ہیں نا, کچھ سونے کا ٹائم ہوتا ہے, کوئی ہمارا ریسٹ کا ہوتا ہے بیچ میں, کچھ ہمارا ہوتا ہے پورا کا پورا ورکنگ آورز آپ سمجھ لیں جس میں ہم نے کچھ کرنا ہے, وہ ہمارے پاس سمجھے 10 گھنٹے ہیں. اب ہر گھنٹے میں سے اگر ہم 1 منٹ ضائع کرتے ہیں تو ہم ایک دن میں کتنے منٹ ضائع کرتے ہیں؟ 10 منٹ ضائع کرتے ہیں. اچھا اب 10 منٹ آپ روز ضائع کر رہے ہیں اگر, اور ایک ویک میں کتنے ہو جائیں گے؟ 7 سے کریں نا ملٹیپلائی 10 کو, 70 منٹ ہو گئے. چلیں اب 70 منٹ کتنے ہیں ایک ہفتے میں, ایک ویک میں 70 منٹ ہو گئے. اب 70 کو آپ ذرا دیکھیں کہ ایک مہینے میں کتنے ہو گئے, پھر ایک مہینے میں 280 منٹس ہو گئے, اور 280 منٹس پتہ کتنے بنتے ہیں؟ 5 گھنٹے بنتے ہیں تقریباً.